اور یاد رکھو پتر، یہ دیکھو نا، اب کیمرہ لگا، یہ بھی ایک بڑا وقت ہے، پتہ نہیں اس بات کو کاٹ کوٹ کے کیا بنا دیں گے۔ صرف ایک ڈاکٹر نے کہا یہ کرونا ہے، میں کرونے کے وجود کا انکاری نہیں ہوں کہ نہیں ہے، مجھے صحیح دسی ہوتا کہ لڈن لبا ہے، کچھ موسے سموسے کھانا کرونا، یہ تو بورے لبا ہوئے کسی بس سے بیٹھا، سارے اندر جی ماسک لائے دے، صرف کی ایک بندہ کہنے نے یار اسی کیسے ہیں، ایک بندے دی گل من کے اسی ماسک لان نہیں ہیں، حضور دی گل سن کے، حضور دی گل سن کے اسی نماز نہیں پڑھنے تے کی تو بچ جائے گا کرونے کو؟ پتر بچنا ان نہیں ہے جنہوں اللہ تے اللہ دے رسول نے بچانا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے، امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی۔ ہاں جی، اب لکھتے ہیں کوئی بزرگ تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے۔ بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی نے جا کے چگلی لگا دی، حضور آج تے مولوی اور نے سارا جمعہ چک تاڑے تے لایا، اس نے کہا اچھا پھر گرفتار کر کے لے آؤ، گرفتاری ہو گئی۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا، اس میں اندر ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے، بندہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہی رہنا ہے، اندر ہی پیشاب، اندر ہی پخانا، بندہ کتنی دیر زندہ رہ لے گا؟ اس کو یہ تھا صبح تک شہید ہو جائیں گے۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب ہارون اگلے دن صبح آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا، ایک سپاہی نے آ کے خبر دی، حضرت جن مولانا کو کل ڈبے میں نہیں بند کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے، اس نے نکال دیا ہوگا راتوں رات۔ کہتا ہے اگر سیر کر رہے ہیں تو پھر پکڑ کے لے آؤ، پھر گرفتاری ہو گئی، پھر دربار میں لایا گیا۔ اب جو ہارون کی اور حضرت کی آپس میں گفتگو ہوئی نا، امام یافعی نے منو ان نقل کیا۔ اب فرماتے جیسے آئے نا تو ہارون سوال کیا کرتا ہے، مولوی صاحب آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، بات سمجھ آ گئی، سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات۔ آگے سے فرمانا کہ ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ اب لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کر کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ، حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے شہر بغداد کا چکر لگاؤ، اور ایک بندہ پیچھے یہ اونچی اونچی اعلان کرے یہ وہ ہیں جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی، ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی۔ ہاں جی، وہی بچے گا جنہوں وہ بچائے گا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، بڑا گہرا کلام ہے لیکن کبھی اس میں گوتا تو لگا ہوا، کبھی اس میں گوتا تو لگا ہوا۔ دیکھو وہ کلام تمہیں لے کے کہاں جائے گا۔ یہ 12 شعر ہیں، اسی پہ میں بس کروں گا، باقی انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ مجھے شدید بخار ہے۔ میں 11 شعر نہیں پڑھ سکوں گا، ٹھیک ہے نہیں، میں آخری شعر پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا۔ یہ لکھا ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بیٹھا کرتے تھے، اور ساتھ ایک درخت جس پہ ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے، میاں صاحب نیچے بیٹھے، وہ اوپر بیٹھے، جنگے مسائے دوئیں ذکر کرنا لے۔ ہوا کیا کہ ایک شکاری اس سمت آ گیا جو کہ شکار کی تلاش میں تھا، اس کی کوکی پہ نظر پڑی، اس نے کہا لے بھائی دوپہر دا لنگر تے ہو گیا نا۔ اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، کوکی کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا جو اللہ نے اس کے اندر بھی ایک حصہ رکھی ہے نا، وہ بیدار ہوئی، خطرہ خطرہ خطرہ، آنکھ کھلی، دیکھا تیر چھوٹنے والا، اس نے اڑان بھری اور درخت سے اوپر۔ یہ میں آپ کو سارا میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اوپر۔ لیکن جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتا ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ، تو نظر اس نے بھی کگی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے باہر نکلے میں اس کو دبوچ لوں، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، کم ہی تھی۔ باز کو دیکھ کے نا درخت میں واپس آ گئی، اور کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں، اپنے اللہ کو پکارا۔ یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تینوں دیکھا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں آئی، تو سنیا جو چاہیں کر سکنا۔ اب آگے سے جواب آتا ہے کیونکہ یہ کی جانی ہے ساڑھے کو، پھر کوئی عرض کرتی ہے رب کریم دو موتاں چ پھسیاں، نہ اڈاں شکاری اتھو ماری جا، اڈاں باز اتھو ماری جا، عرضی ہے نہ دویاں کو بچا سکنا ہے۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے وہ کو کی ہے دو کی نے، کرونا شرونا مرونا پھرونا، سارے مارن آ جائیں، جسی بچانا ہوئی اسی پھر بھی بچا لیں گے۔
کھوگی کھلو گئی. شکاری بڑا حیران. اس نے کہا اڑی تھی تو پھر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے گئی. کھوگی کھڑی کھلو گئی جم کے. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کھوگی جم کے کھلوتی ہے، تسبیحاں پڑھن رہی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بڑا حیران ہوا. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا. اس نے پھر اٹھایا، کھوگی کا نشانہ لیا، رسی کو اس نے کھینچا، اس نے کھوگی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑ دیا. اب حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑا دیر تو گولی نے نالی میں گزارنی ہے. اللہ عنہ وہ انتہائی قلیل وقت. اسی طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں نا تو اس نے بھی کچھ لمحات کمان میں گزارنے ہیں، وہ بھی بڑے قلیل لمحات. وہی لمحات حضرت جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے، وہ چھوٹ چکا تھا لیکن گزارنے تھے. ہوا کیا، حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو جی بھیڑ کاٹے، وہ پیلے رنگ کی جو ہوتی ہے، یلو بھی ہے نہیں، وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلاتی ہے. تو سانپ تو اس نے ڈسا، پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا. اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا. تو جب جھٹکا لگا نا وجود میں تو وہ ہاتھ جو کھوگی کے نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے سے اوپر ہو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھتے ہیں. پھر میاں صاحب نے 12واں جڑا شعر کیا انہوں نے تن سنا. آپ لکھتے کہ آپ فرماتے ہیں کھوگی رہی اوتھے ہی کھلوتی جس کو دو مارنے آئی تھی. باز طاقتور دشمن، شکاری طاقتور. کھوگی رہی اوتھے کھلوتی جنگی پلی نہ روئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی ہوئی. مرضی حضرت جی دی ہونی، مرضی دی مرضی دی حضرت مرضی کی. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. حضرت جی کوئی ایتھے بیٹھا بندہ ہے نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. اور تو پہلوان نہیں، ہو کریم ہے. تو پہلوان کوئی نہیں، وہ کریم. اور شاہ صاحب ایک روایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، استاد صاحب کتنا کریم ہے. لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ. اور تو منڈی تے رکھ کے لگے نا کٹن تو وہ چور رو پڑا، کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو. قاضی صاحب نے پوچھا کہتا ہے مینوں معاف کر دو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں معاف کر دو، اور ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق کا لے جاؤ رضی اللہ عنہ. قاضی صاحب نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ کی ہے. آپ نے فرمایا پھر لے کے جانے کی وجہ. حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں شرع کے وجہ سے. اس نے کہا نہیں تم لے جاؤ، معاف کر دیں. وہ بڑے اچھے لوگ تھے حضرت، وہ معافی کو پسند کرنے والے لوگ تھے. قاضی صاحب کا دل نرم ہوا، ان کو ہو سکتا ہے کہ عذر ہو، معافی مل جائے. اس کو لے گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا. وہی حضرت نے چوری کی تھی، یہ کہنا میں حضرت عمر فاروق کا لے جو میں نے معاف کر دے. آپ نے سوال کیا بھائی کیوں معاف کر دیں، تو نے چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا معاف کرنے کی وجہ. اور اس کرتا حضور معاف کرنے کی وجہ ہے بھی میں جو پہلی باری چوری کی تھی تو پھڑ گیا، میں نے آج پہلی بار چوری کی اور میں پکڑا گیا. لکھا ہے حضرت عمر فاروق رو. آپ کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی ستاروں میں. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی؟ ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا کہ میں جو پہلی باری کی تھی تو پھڑ کرتا، اور جھوٹیا پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے نہیں پڑھیا ہے. پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے پڑھی. میں کسی کی بات نہیں کرتا، ایک تو بات دیکھ میرا چنگا بیٹھا جی حضرت جی پہلی باری پڑھنا لاندہ تو تانوں سلیمان میں سوائی کدی بھی نہ لگتا ہے. بلکہ کیا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے.
کوئی نہ یہ سمجھے کہ حضرت تاڑے جو کو تھے پلوان بیٹھے، کوئی پلوان نہیں، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ لیکن حضرت جی وقت جاتا ہے، کالے وال مسافر، کالے وال مسافر، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئی ہے۔ وقت جانا پہ ساری نماز دی پابندی کرو، ساری نماز دی پابندی کرو، انشاءاللہ ارادہ کر دیو نماز نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے انشاءاللہ۔ حضرت نے تو کہا تھا وقت ذرا آپ نے دینے، لیکن مجھے شدید بخار ہے اس وقت، تو پہلے تو صبح پروگرام بنا کہ نہیں، پھر میں کہ نہیں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، نان دے تے سنیے سنیے صورتاں کتھوں لبڑیاں۔ ساری نماز باتیں تو میں نے انشاءاللہ پھر کوئی بناتے ہیں پروگرام بڑی جلدی، پھر کو اللہ صحت بھی دے، اللہ آسانی بھی اس دن دے، تو انشاءاللہ نماز نہ چھڑی، نماز نہ چھڑی، نماز نہ چھڑی، اور ایک دوسرے نال محبت کرو، پیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔